باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے ہرگز بھی ان کو فائدہ نہیں دے گا اللہ کے مقابلے میں ان کا مال اور نہ ان کی اولاد۔ یہ بات عرض کی تھی کہ کفار بطور اعتراض کے یہ بات ذکر کیا کرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں اولاد بھی دی ہے، مال بھی دیا ہے، جو کہ اللہ کی رضا کی علامت ہے۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی اسلام کا زمانہ بالکل شروع میں تھا، مسلمان تنگی کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن یہ زمانہ بہت تھوڑا تھا۔ اس کے بعد پھر پوری دنیا کے خزائن سمٹ کر مسلمانوں کے قدموں میں آ گئے۔ اللہ نے ان کو اقتدار بھی دیا، اس کی بھی مثال کہیں نہیں ملتی، اور ان کو مال بھی دیا، اور اتنا دیا کہ ہم میں سے اچھا خاصا خوشحال آدمی جتنا اس کا کل اثاثہ ہوتا ہے وہ ایک لمحے میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ اور جہاں تک ان کی اولاد کی تفصیلات ہیں تو وہ کسی بھی صحابی کا جب نکال کے تاریخ دیکھتے ہیں تو درجنوں اولاد یہ تو معمول کی بات تھی، وگرنہ 100 اور اس کے لگ بھگ اولاد بھی ایک صحابی کی تاریخ میں ثابت ہے۔ تو اللہ نے اولاد سے بھی خوب نوازا اور اس کے ساتھ ساتھ مال سے بھی خوب نوازا، اور صدیوں تک اس چیز کو امت مسلمہ نے محسوس کیا اور ان کے پاس یہ چیزیں رہیں۔ پھر جس وقت بدعمالیوں میں پڑ گئے تو پھر اسی حالت کی طرف لوٹ گئے اور وہی پریشانیاں اور مشکلیں ہمارے اوپر آ پڑیں۔ تو بہرحال یہاں پر بتانا صرف اتنا مقصود ہے کہ اولاد کا ہونا اور مال کا ہونا اللہ کی رضا یا اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے، اور نہ ہی آخرت میں کامیابی اور ناکامی کی علامت اور نشانی ہے، بلکہ آخرت کے اعتبار سے کامیابی اور ناکامی کا مدار ایمان اور اعمال پر ہے، اور اللہ کی رضا کا دار و مدار بھی ایمان اور اعمال پر ہے۔ اس لیے اس غلط فہمی سے ان کو نکل آنا چاہیے۔ اور یہ بھی ایک بات حقیقت ہے کہ مال اور اولاد کی وجہ سے انسان بہت سارے غلط کاموں میں پڑ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عادت شریفہ ہے کہ جس چیز کی وجہ سے انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اسی چیز کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پریشانی کا سبب بنا دیتے ہیں۔ جو بندہ اللہ کی نافرمانی اولاد کی وجہ سے کرتا ہے، بیوی بچوں کی وجہ سے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بیوی بچوں ہی کو اس کے لیے پریشانی کا سبب بنا دیتے ہیں۔ اور اس وقت ہم اپنے گھروں کے حالات کا خوب اچھی طرح سے جائزہ لے سکتے ہیں۔ اکثر و بیشتر ہمیں اس چیز سے پالا پڑا ہوا ہے، اور اس کی وجہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ مال حرام اور ناجائز کماتے ہیں اللہ کو ناراض کر کے، تو اسی مال کو اس کے لیے اللہ تعالیٰ مصیبت بنا دیتے ہیں۔ تو راحت اور سکون کا دار و مدار یہ بھی اولاد اور مال پر نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا پر ہے۔ جب اللہ راضی ہو جاتے ہیں تو ہر طرح کا چین اور سکھ انسان کو نصیب ہو جاتا ہے۔ اور یہ کافر لوگوں کے بارے میں فرمایا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ جہنم کے باسی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دوسری غلط فہمی دوسری آیت میں ان کی دور کی گئی ہے، مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا سِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْ، کہ جو کچھ یہ لوگ خرچ کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں، اس کی مثال سخت سردی کی تیز ہوا کی مانند ہے
جو ان لوگوں کی کھیتیوں کو لگتی ہے ظالموا انفسہم جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہوتا ہے، اور پھر وہ تیز و تند ہوا ان کی کھیتیوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ کفار یہ کہتے تھے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو تو تمہیں اس کا اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ ہم بہت سارے کار خیر کرتے ہیں، خاص طور پر رفائی کام کفار لوگ کرتے ہیں اور ہمیشہ ہی کرتے ہیں، بلکہ بہت سارے کاموں میں مسلمانوں سے وہ کہیں آگے ہیں، دیانت سے کرتے ہیں، اور اس کے اندر کسی طرح کا دھوکہ فریب بھی نہیں کرتے۔ آج بھی ہم لوگ اس کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں اور تذکرہ بھی کرتے ہیں کہ ان کی بنائی ہوئی سڑکیں، ان کی بنائی ہوئی بلڈنگیں، ان کے کیے ہوئے کام وہ پائیدار ہوتے ہیں اور ہمارے ہر کام میں نقص ہوتا ہے۔ اور وہ جو کچھ پیکنگ میں بھیجتے ہیں اوپر جو لکھا ہوتا ہے اندر بھی وہی ہوتا ہے، مضر ہونا مفید ہونا الگ بات ہے، لیکن جو اس میں ہوتا ہے وہی لکھا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اس کے اندر بھی بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، اوپر کچھ ہے اور اندر کچھ ہے۔ تو یہ جو رفائی کام کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آیا اس کا ان کو اجر نہیں ملے گا؟ تو کفار کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو بدلہ دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے، آخرت میں ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ آخرت میں قبولیت کا مدار ایمان پر ہے۔ یہ شرط اول ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر اس سے بات آگے بڑھتی ہی نہیں ہے۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بطور مثال کے ذکر کیا ہے کہ جیسے انسان کھیتی کرتا ہے، کھیتی اگاتا ہے، اور ان پودوں کو، بیجوں کو محفوظ کرنے کے لیے، گرمی سے بچانے کے لیے، سردی سے بچانے کے لیے باڑ لگاتا ہے، ان پر شاپر ڈالتا ہے، کئی کچھ ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں زراعت والوں کو۔ تو اگر ایسا نہ کیا جائے تو یہ سردی کی ہوائیں، گرمی کی سخت ہوائیں یہ ساری کھیتی کو ضائع کر دیں اور اس کو جلا کے رکھ دیں اور کچھ بھی ہاتھ نہ آئے۔ تو چنانچہ ان لوگوں کی بھی صورتحال یہی ہے کہ آخرت کے اعتبار سے جو بھی یہ کمائی کرتے ہیں وہ ساری کی ساری کفر کی آندھی سے تباہ ہو جاتی ہے، ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا۔ اب ایک ذمہ دار بیج لگاتا ہے اور کاشت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن اس کو سردی سے بچانے کی کوشش نہیں کرتا، یا گرمی کی جو گرم ہوائیں چلتی ہیں ان سے بچانے کی کوشش نہیں کرتا، اور بعد میں وہ یہ شور مچائے کہ میری محنت رائیگاں چلی گئی، تو ظاہر ہے کہ ہر بندہ اس کو کہے گا کہ محنت کو محفوظ کرنے کا انتظام تم نے کیا ہی نہیں تھا۔ تو یہاں پر بھی یہی ان کو کہا جا رہا ہے کہ ظالم لوگ کفر کر لیتے ہیں، اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں اور ان کی کھیتیاں ہلاک ہو جاتی ہیں۔ وما ظلمهم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن انفسہم یظلمون، کفر کر کے انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اپنی کمائی کو، اپنی کھیتی کو خود ضائع کیا ہے۔ تو آخرت میں اعمال کی قبولیت کا مدار، بخشش کا مدار، یہ سارا کا سارا ایمان پر ہے۔ سب سے پہلی شرط ایمان ہے، چونکہ وہ اس سے محروم ہے اس لیے آخرت میں ان کو کچھ بھی حصہ نصیب نہیں ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہوا ہے، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہمارا ایمان محفوظ رہے۔ اور ایمان کو محفوظ کرنے کا سب سے بہتر اور مضبوط ذریعہ اعمال ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نعمت کا شکر ادا کرنا یہ بھی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ زبان سے کہنا چاہیے اللہ تیرا شکر ہے، آپ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ اور ایمان کی حفاظت کی دعا کرنا یہ بھی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت کا ورد یہ بھی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے، تو انشاءاللہ العزیز ہمارا ایمان بھی محفوظ رہے گا اور آخرت میں مفید بھی ثابت ہوگا۔